بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 ستمبر 2021 بروز اتوار سعودی عرب کا تازہ ترین خبر نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سعودی عرب کا مصنوعی جزیرہ المرجان خوبصورت تفریحی مقام۔ خلیج عرب کے پانیوں میں اس کے سبز مناظر اور معتدل آب و ہوا کے ساتھ دمام کا جزیرہ المرجان مشرقی صوبے کے سیاحوں اور شہریوں کے لیے ایک اہم اور تفریحی مقام ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دمام کے ساحل کے بالکل فاصلے پر اور اس سے کاز وے کے ذریعے جڑا ہوا مصنوعی جزیرہ 1991 میں بنایا گیا تھا۔ یہ 53,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلا ہے اور اس کے مرکز میں 30 میٹر ٹاور کے ساتھ سبز مناظر، درخت، کھجوریں اور پھول شامل ہیں۔ جزیرے میں کشتیاں، بچوں کے کھیلنے کے علاقے، کیفے اور ریستوران اور ایک بڑی پارکنگ کی جگہ ہے۔ یہاں راستے، پناہ گاہوں اور نشستوں کی بحالی پر کام جاری ہے۔ بلدیہ پورے جزیرے، اس کی سہولیات اور مختلف سرگرمیوں کو ترقی دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ کورونا سے تحفظ کے لیے بوسٹر ڈوز ضروری نہیں، ماہرین صحت۔ سعودی ماہرین صحت کے مطابق کورونا ویکسین کی تیسری خوراک لگوانا غیر ضروری ہے۔ عرب نیوز کے مطابق نائب وزیر صحت ڈاکٹر عبداللہ عسیری نے کہا کہ اگر ویکسین کی 2 خوراکیں شدید بیماری، ہسپتال داخل ہونے اور اموات کو روکتی ہیں تو عام افراد کے لیے تیسری خوراک لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ عبداللہ عسیری جو متعدی امراض کے مشیر بھی ہیں، انہوں نے مزید کہا کہ بہترین ویکسینیشن کوریج کے اس مرحلے پر ہمیں کووڈ-19 کے لیبارٹری ٹیسٹنگ کی دلیل اور طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے اور بیماری کے تناظر سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے تبصرے عام لوگوں کے لیے فائزر اور بائیو ٹیک کی ویکسین کے مجوزہ بوسٹر شاٹس اور 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے تیسری بوسٹر ڈوز کی خبروں کے بعد سامنے آئے۔ اسی دوران ریاض کے ایک ہسپتال میں متعدی امراض کے ماہر احمد حقوی نے کہا کہ ہر کسی کے لیے تیسری یعنی بوسٹر خوراک کی منظوری کا مطالبہ اس حوالے سے ضروری نہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز سعودی عرب میں کورونا کے 68 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد کل تصدیق شدہ کیسوں کی تعداد 5,46,479 ہو گئی۔ جبکہ اموات کی کل تعداد اس وقت سعودی عرب میں 8,656 بتائی گئی ہے۔ جس شرح سے سعودی عرب میں ویکسینیشن کی جا رہی ہے، اس کے مطابق 31 اکتوبر 2021 تک 70% آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگا دی جائے گی۔ وزارت صحت کے مطابق سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 587 مراکز میں کورونا کے حفاظتی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ان پر ویکسین لگوانے کے لیے زور دیا جا رہا ہے۔ وزارت نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ گھر میں نقب لگا کر 30,000 ریال چوری کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں جدہ پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 6 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار کیا۔ ملزمان نے ایک مکان میں نقب لگا کر وہاں سے 30,000 ریال چوری کیے تھے۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جدہ کمشتری میں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک مکان میں چوری کی گئی، جس پر کرائم برانچ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم جلد ملزمان تک پہنچ گئی۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 6 ہے، جن کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے 16,000 ریال برآمد کر لیے گئے، جبکہ ان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انہیں ادارہ پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کیس مکمل کرنے کے بعد مقدمہ فوجداری عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ یوم الوطنی پر انوکھے تجارتی اشتہارات، وزارت تجارت کا نوٹس۔ سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے فرضی تجارتی اشتہارات پر وزارت تجارت کی جانب سے عائد پابندی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان اشتہارات کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا۔ وزارت تجارت کی جانب سے رعایتی اسکیم جاری کرنے کے لیے خصوصی پورٹل جاری کیا ہے، جس کے ذریعے وہ تجارتی ادارے جو قومی دن کی مناسبت سے خصوصی رعایتی اسکیم جاری کرتے ہیں وہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ لائسنس حاصل کرنے کے لیے تجارتی اداروں کو اپنی مصنوعات کی پرانی قیمتیں اور رعایتی قیمتوں کی فہرست جمع کرانی پڑتی ہے، جس کے بعد انہیں لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ رعایتی اسکیم کا اعلان لائسنس کے بغیر کرنا غیر قانونی شمار ہوتا ہے۔
سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر جاری کیے جانے والے نامناسب اشتہارات کے حوالے سے بھی وزارت تجارت کی جانب سے سخت نوٹس لینے کا عندیہ دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اشتہارات کے بارے میں لوگوں نے وزارت تجارت سے فوری ایکشن لینے کا کہا۔ اس بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک سپورٹس کلب کی جانب سے انوکھا اشتہار جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 91 سال کے وہ لوگ جو فٹ ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں 50 پش اپس لگا سکتے ہیں، انہیں 50,000 ریال کی قرآندازی میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں فٹنس سینٹر بھی لگایا جائے گا۔ الاحسا کے نوجوان قاصد کبوتر کیوں پالنے لگے؟ سعودی عرب کے علاقے الاحسا کے نوجوانوں میں قاصد کبوتر پالنے کا قدیم شوق فروغ پا رہا ہے۔ آباؤ اجداد کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے نوجوان بھی قاصد کبوتر گھروں میں پالنے لگے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں قاصد کبوتر پالنے کا شوق عجیب سا لگتا ہے۔ زمانہ قدیم میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے خط بھیجنے کے لیے کبوتروں پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ قدیم جنگوں میں قاصد کبوتر کو لاپتہ سپاہی مانا جاتا تھا۔ الاحسا کے نوجوانوں کے دلوں میں آج بھی قاصد کبوتر کا بڑا مقام ہے۔ یہ لوگ بڑے پیار سے کبوتر پالتے اور ان کی افزائش کرتے ہیں۔ الاحسا کے لوگ نہ صرف یہ کہ قاصد کبوتر پالنے میں دلچسپی لیتے ہیں، بلکہ قاصد کبوتروں کے ملکی اور بین الاقوامی مقابلے بھی منظم کر رہے ہیں۔ قاصد کبوتر عام کبوتروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں اپنا ٹھکانہ نہ بھولنے کی قدرتی صلاحیت ہوتی ہے۔ الاحسا میں درجہ حرارت جیسے جیسے کم ہو رہا ہے، ویسے ویسے قاصد کبوتروں کے شائقین سالانہ موسم سرما کے مقابلے تیاریاں کر رہے ہیں۔ 5 ماہ تک قاصد کبوتروں کی دوڑ کے مقابلے جاری رہیں گے۔ مسجد الحرام میں وہیل چیئر کے لیے مطاف تک خصوصی راستہ۔ حرمین انتظامیہ نے وہیل چیئر پر طواف کرنے والوں کے لیے خصوصی راستہ کھول دیا۔ کنگ عبدالعزیز دروازے سے معذور اور معمر افراد براہ راست مطاف کی زمینی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ وہیل چیئر پر حرم آنے والے زائرین کی سہولت کے لیے پرانے حرم سے سیدھا مطاف تک خصوصی راستہ ہے۔ حرمین انتظامیہ نے کہا کہ اس سے پہلے مسجد الحرام کے تمام حصوں تک زائرین کی آسان رسائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ زائرین حرم کے علاوہ انتظامیہ کے افراد اور صفائی کارکن ایک حصے سے دوسرے تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا کہ سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی نگرانی میں زائرین حرم کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ آج لولیس کے ساحلی علاقوں سے جازان تک گرد و غبار۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسم گرد آلود رہنے اور شاہراہوں پر گرد و غبار کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ اللولیس کے ساحلی علاقوں سے جازان تک گرد و غبار چھایا رہے گا، جس سے شاہراہوں پر حد نگاہ متاثر ہوگی۔ موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کے وسطی اور شمالی علاقوں میں بھی گرد و غبار کا امکان ہے۔ جازان اور عسیر کے علاوہ بعض جنوبی اور مشرقی علاقوں میں مطلع ابر آلود اور کہیں بارش کی توقع ہے۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔